بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ منورہ میں اس روز گہری اور پرسکون خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اچانک لوگوں کا شور سنائی دیا۔ یہ ایک لمبے چوڑے قافلے کی خبر تھی۔ لوگوں نے پوچھا، آج مدینہ میں کیا ہو گیا؟ جواب ملا، عبد الرحمن بن عوف کا قافلہ ہے جو شام سے مال تجارت لے کر آیا ہے۔ قافلہ اتنا بڑا تھا، لوگوں نے پوچھا۔ ہاں، یہ قافلہ 700 اونٹوں پر مشتمل ہے اور یہ سارا سامان مدینہ کے غرباء میں تقسیم ہوگا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف اپنے عہد میں جزیرہ نما عرب کے سب سے مالدار تاجر تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اپنی زندگی کا آغاز غربت سے کیا۔ جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، مہاجرین و انصار کے درمیان موقعات قائم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب عبد الرحمن بن عوف کو حضرت سعد بن ربی کا بھائی بنایا۔ سعد نے عبد الرحمن سے کہا، بھائی، میں مدینہ میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، میرا آدھا مال لے لو اور میری 2 بیویاں ہیں جو تمہیں پسند ہیں، میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، تم اس سے شادی کر لو۔ عبد الرحمن بن عوف نے ان سے کہا، اللہ تعالیٰ تمہارے اہل و عیال اور مال میں برکت فرمائے، مجھے تم سے صرف بازار کی راہ دکھا دو۔ تاکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار گئے، کچھ مال خرید کر فروخت کیا، نفع کمایا۔ آپ ایک روز اپنے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ ابن عوف، تم دولت مند ہو، تم سست روی سے جنت میں داخل ہوگے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کو قرض دو، وہ تمہارے قدم کھول دے گا۔ جس روز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ نصیحت بھرے کلمات سنے تو آپ اپنے رب کو قرض حسنہ دینے لگے۔ اللہ تعالیٰ بھی اس کو کئی گنا بڑھاتا رہا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کا ارادہ فرمایا تو صحابہ کے انفاق میں فی سبیل اللہ کا حکم دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف صدقہ انفاق کرنے والوں میں اولین گروہ میں شامل تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطیہ کی وصولی کے بعد جناب عبد الرحمن سے پوچھا، اہل خانہ کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ جناب عبد الرحمن نے جواب دیا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ان کے پاس وہ اجر چھوڑا ہے جس کا اللہ تعالیٰ اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ فرمایا ہے۔ اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت آپ نے 50,000 دینار فی سبیل اللہ تقسیم کرنے کا حکم دیا۔ اسلام میں سب سے بلند مرتبہ لوگ وہ سمجھے جاتے ہیں جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے۔ انہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کرنے والے زندہ حساب میں سے ایک کو 4,000 دینار دینے کی بھی وصیت کی اور اپنے ورثاء کے لیے کئی ہزار اونٹ، گھوڑے، بکریاں ترکہ میں چھوڑے۔ آپ کے مال و دولت کا حساب لگایا جائے تو آج دنیا میں کوئی بھی اتنا امیر نہیں۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اس دولت سے خائف رہے۔ ایک روز آپ کے سامنے افطاری کا کھانا رکھا گیا، کھانے پر آپ کی نظر پڑی تو آپ رو پڑے کہ مصعب بن عمیر شہید ہوئے، انہوں نے ایک چادر میں کفنایا گیا، اگر ان کا سر ڈانپا جاتا تو پاؤں ننگے ہو جاتے، اگر پاؤں ڈانپے جاتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ حمزہ شہید ہوا تو ان کے کفن کے لیے ایک چادر کے سوا کچھ نہ ملا۔ پھر دنیا ہمارے سامنے خوب پھیلا دی گئی اور ہمیں اس سے بہت کچھ عطا ہوا۔ مجھے خدشہ ہے کہ کہیں ہماری نیکی کا بدلہ ہمیں یہاں ہی نہ دیا جائے۔ جناب عمر فاروق کے بعد نئے خلیفہ کا انتخاب ہونے لگا تو کچھ صحابہ جناب ابن عوف کی طرف اشارہ کرنے لگے۔ اس موقع پر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا، اللہ کی قسم، اگر چھری لے کر میرے حلق پر رکھ دی جائے پھر ایک طرف سے دوسری طرف پھیر دی جائے تو یہ چیز مجھے خلافت سے زیادہ پسند ہے۔